محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، قیامت میں اللہ یہ دنیا میں تو نظر نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بولو اللہ نظر نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے مطلب نہیں آئیں گے، کوئی ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، یعنی خواب میں بھی نہیں آئیں گے، ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کرے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ 7ویں پارے میں فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ کے اندر وہ طاقت ہے، وہ ہماری آنکھوں کو وہ اللہ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہم سمجھتے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہتا نادان، تجھے نہیں پتہ چلتا، تیری ماں کو نہیں پتہ چلتا، تیرے گناہ کا تیرے باپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ فرماتے میں پیدا کرنے والا سب جانتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دنیا میں تو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھے، لیکن قیامت میں اللہ دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ پردہ اٹھائیں گے، وہ کیسے اللہ نظر آتے ہوں گے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ کما یلیق بجلالہ و شانہ، کیسے اللہ دکھیں گے، کیسے اللہ کا نور ہوگا اللہ ہی کو معلوم، لیکن اللہ دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی 2 حصے ہوں گے، جنتیوں کو دیدار ملے گا، جہنمیوں کے لیے پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ بھی قرآن میں لکھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے، میں پردہ اٹھاؤں گا اور میں اپنا دیدار کرواؤں گا، سارے بندے مجھے دیکھتے رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن یہ کون فرما بردار کون ہوں گے؟ اور ایک جگہ اللہ نے 30ویں پارے میں کیا کہا؟ کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے، ہم پردہ ڈال دیں گے، ان کو کہیں گے تمہیں حق نہیں کہ تم اللہ کو دیکھے، تمہارے لیے جہنم تیار ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ، کچھ بندے بندیاں مجھے دیکھنے آئیں گی، اللہ فرماتے میں پردہ رکھ دوں گا، نہ وہ مجھے دیکھیں گے، بولو نہ وہ مجھے دیکھیں گے، نہ میں رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھوں گا، اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خیر آج کا مجمع بولو ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے، ہاں یا نہ؟ اور اللہ کیسے دکھتے ہوں گے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا نور ہی نور ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے سب کو، اللہ کو دیکھنا ہے تو ایک سفر کرنا پڑے گا، اور وہ سفر ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں پہلی سورت اگر کوئی اتری ہے مکمل تو سورہ فاتحہ۔ ہاں اقرا بسمی پہلے اتری غار حرا میں 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر 5 آیتیں۔ پوری سورت اگر قرآن پاک میں کوئی اتری ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ پہلے وہ 5 آیتیں اتری، پڑھو نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری، پھر اس کے بعد کون سی 5 آیتیں اتری؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر۔ پہلے 2 5 آیتیں اتری، مگر مکمل صورت اگر اللہ نے کوئی اتاری تو بولو سبحان اللہ، سورہ فاتحہ اتار دی۔ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کو دیکھنے کا ذریعہ۔ کون سی سورت بولو؟ سورہ، اور سب کو یاد ہے الحمدللہ، بولو سب کو یاد ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں پوری سورت اترنے والی سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ کو اتنی پیاری ہے، جب ہمارے نبی مکے میں تھے
تب بھی یہ صورت نازل ہوئی، جب ہمارے نبی مدینہ گئے تو بھی یہ صورت نازل ہوئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، کیونکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی آئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور سورہ فاتحہ کے اتنے نام حدیث میں آئے، اتنے نام آئے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے؟ 25، جس میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نام بولو الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام ام القرآن، چوتھا نام ام الکتاب، پانچواں نام سورۃ السؤال، چھٹا نام سورۃ المناجات، ساتواں نام سورۃ الحمد، آٹھواں نام سورۃ الصلاح، نواں نام سورۃ الشفاء، دسواں نام سورہ وافیہ، اور 11واں نام سورہ کافیہ، اور 12واں نام سب سے پیارا السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جس کو بار بار ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کی ملاقات ہے۔ چلو کون کون تیار ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے نا بھائی، اللہ کو ہاں بولو، دیکھنا ہے اللہ کو۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ پڑھو تو نماز ہے، ورنہ نماز بھی کینسل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہمارے آقا فرماتے اگر تیری ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہوگی تو میں نماز قبول کروں گا، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز بھی تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ تو آج ہم سب کو سورہ فاتحہ ماشاءاللہ بولو یاد ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ بولو کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی ملاقات اس میں کیسے ہوتی ہے۔ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کی ملاقات کو کیسے مانگتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے 3 آیت میں اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اللہ کہتے بندہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ ہم نے کہا اللہ نہیں معلوم، دیکھا ہی نہیں تو اللہ نہیں معلوم۔ اللہ فرماتے میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے تمام تعریفیں میرے لیے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے رحمان بھی میں، رحیم بھی میں، مطلب ہے کہ دنیا میں بھی میں ہی رحمت بھیجنے والا، آخرت میں بھی میں ہی رحمت بھیجنے والا، اور مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن بھی مالک کون ہوگا؟ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعریف میرے لیے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں، بولو رحمان اللہ، رحیم اللہ، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ ہم نے کہا اللہ تم اتنے اچھے، تو ہم کو تو ملاقات کرنا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کہ جب اتنا اچھا ہو تو دیکھنے کا من ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو نا، من ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ ساری تعریف بھی اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، دنیا میں رحم کرنے والا بھی اللہ، آخرت میں رحم کرنے والا بھی اللہ، قیامت کے دن مالک بھی کون؟ اللہ۔ تو اللہ ہم کو تجھے دیکھنے کا، تیرے دیدار کا ہم کو اندر سے خیال آتا ہے کہ کب تجھے دیکھے۔ اللہ فرماتے میرے پاس سفر کرنا پڑے گا، سفر کرو گے تو میرے پاس آؤ گے، اور اللہ نے فرمایا سفر میں کیا کیا چیزیں لینی پڑے گی تو میری ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا اللہ کیا لینا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ٹفن لینا، کھانے کا توشہ لینا، اور میری ملاقات کا توشہ عبادت ہے، ایاک نعبد، سب سے پہلے عبادت، یہ تیرا توشہ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے رہیں گے۔ کہا یہ توشہ عبادت۔ نمبر 2 اللہ نے فرمایا میرے پاس آنا ہے نا تو سواری چاہیے، تو سواری کون سی لے گا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری مدد تیری سواری بن جائے گی، مجھ سے مدد مانگے گا وہ تیری سواری ہوگی، اور جو عبادت کرے گا وہ تیرا توشہ ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے عبادت بھی میرے واسطے، مدد بھی مانگے گا میرے واسطے، تو سمجھ لے تجھے سفر کا توشہ بھی مل گیا، اور تجھے سفر کی سواری بھی مل گئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ابھی سفر شروع ہوا ہے،
کھانا ملا ہے، سواری ملی ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اب مجھ سے مانگ کہ سیدھا راستہ بتا دے، کیونکہ میں ملوں گا تو سیدھے راستے پر ملوں گا، ٹیڑھے میڑھے راستے پر، اس لیے بندہ مجھ سے پہلے راستہ مانگ۔ بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں عبادت بھی رکھ لے، مجھ سے مدد مانگنا بھی رکھ لے، اور سیدھا راستہ بھی مجھ سے مانگ لے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے ملنا ہے نا، 3 کام تو ہو گئے، چوتھا کام کیا کرنا معلوم میرا بندہ؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رہنا، تو میری ملاقات جلدی ہو جائے گی۔ بولو صراط الذین انعمت علیہم۔ اور 5ویں بات اللہ نے کیا کہی؟ برے لوگوں کے ساتھ مت رہنا، جہاں میرا غصہ اترے، جہاں میری لعنت اترے، وہ سنیپ چیٹنگ، وہ موبائل، وہ ایپیسوڈ، جہاں میرا غصہ اترتا ہو اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں میرا غصہ اترے وہاں مت جانا، جہاں میرا بھٹکانے والا معاملہ ہو، دین سے ہٹنے والا معاملہ ہو، وہاں مت جانا۔ اللہ فرماتے سب سے پہلے عبادت کا توشہ ایاک نعبد، نمبر 2 سواری لے لے تو میری مدد کی سواری لے لو، بولو ایاک نستعین۔ نمبر 3 سیدھا راستہ مانگ لے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 4 نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا لے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نمبر 5 برے لوگوں کو چھوڑ دے، بری چیزوں کو چھوڑ دے، یہ گندے گندے موبائل کے ساری چیزوں کو چھوڑ دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے یہ 5 چیزیں تیرے ہاتھ میں ہوگی، ملاقات میری اور تیری فائنل ہو جائے گی۔ تو بھائی بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے ہر رکعت میں۔ بولو کیا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ یہ تو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اتنا پاور ہے سورہ فاتحہ میں؟ ہاں سورہ فاتحہ میں اتنا پاور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ نام یاد رکھنا، حضرت ابو سعید خدری، وہ کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی جماعت کو لے کر، پھر بولو نام بولو کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب کسی گاؤں میں پہنچے، اب یہ سب جو حضرت ابو سعید خدری جو جماعت کو لے کر گئے نا، کئی گھنٹوں کے بھوکے تھے، کئی گھنٹوں سے ان کو پانی بھی نہیں ملا تھا۔ وہ جنگل کے سفر میں کھانا کیا ملے، پانی کیا ملے۔ ہمارے یہاں تھوڑی ایسا کہ تھوڑی دیر میں آملیٹ کی لاری آ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں چائنیز کی لاری آ جاتی۔ وہ ایک آمبولی ایک زمانے میں تھا جس کو آمبولی کو کوئی پہچانتا سمجھتا نہیں تھا، آج انٹر ہو تو ایسا لگتا کہ سب سے اچھا چائنیز تو یہاں ملتا ہے، مامنے ملتے ہو گئے۔ ہر جگہ دکان اور بازار لگیا، ماشاءاللہ بولو اللہ اور برکت دے لے بھائی۔ لیکن وہ زمانہ حضرت ابو سعید خدری، وہ گاؤں دیہات جنگل، کئی گھنٹے سے کھانا نہیں، کئی گھنٹے۔ اب حضرت ابو سعید خدری لوگ شام کے وقت ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں کو کہا کچھ کھانے کا انتظام کر دو، کچھ پینے کا انتظام کر دو، پیسہ مانگو گے تو بھی دے دیں گے، لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ گاؤں والوں نے منع کر دیا، نہیں دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا اب نہیں دیتے تو کیا کریں، عشاء پڑھو اور سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو اور سب بھوکے پیاسے بولو سب سو گئے۔ وہ گاؤں کا جو سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا گاؤں کا ذمہ دار، اس کو رات کو سانپ نے ڈسا، بولو سانپ نے اس کو ڈسا، اور اتنا زہر والا سانپ تھا ایسا پوری باڈی میں، اور وہ تڑپنے لگا، یوں زمین سے اچھلنے لگا۔ اب اس گاؤں کے اندر جتنے علاج کرنے والے، جتنے معالجہ کرنے والے، سب کو بلایا، سب نے کہا نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا سانپ ڈسے اور ایسا تم اچھلتے ہو، یہ زہر اتنا فاسٹ باڈی میں جاتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی بوڑھے نے کہا بھائی ایک جماعت آئیے باہر، ایک جماعت آئی ہے، ہم سے کھانا مانگا تھا ہم نے کھانا نہیں دیا، پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا، ان کو جا کے پوچھو ان میں کوئی ہوئے ایسا کوئی پھونک مارنے والا، ایسا کوئی تعویذ والا اچھا بابا کوئی ہوئے کہ یہ جو ہمارا گاؤں کا جو بڑا ذمہ دار تڑپتا ہے اس کا تڑپنا ختم ہو جائے۔ اچھا وہ سب گاؤں والے آئے اور ان لوگوں کو اٹھائے، رات کو اٹھائے، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارے جو گاؤں کے ذمہ دار ان کو سانپ نے ڈسا ہے اور وہ بہت تڑپ رہا ہے، تمہارے اندر کوئی ہے ایسا، کوئی پڑھنے والا کچھ ہے یا کوئی پھونک مارنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے؟ تو سب نے کہا نا نا نا۔ تو امیر کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری۔ کہا میں ہوں نا،
میں ہوں نا، تو کہا آپ کرو گے؟ کہا لے چلو میرے کو. تو لے گئے تو دیکھا تو وہ تو تڑپ رہا ہے. کہا میں ابھی پڑھوں گا، پھونک ماروں گا. تو کہا کہ کرو نا. کہا کھانا مانگا تھا دیا تھا، پانی مانگا تھا دیا تھا. کہا نہیں معاف کرنا. کہا نا اب سودا کرو، اب کچھ لینا اور کچھ دینا. تو کہا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے 40 بکروں سے لے کر 300 بکرے تک کا ذکر آتا ہے. اتنا بڑا سودا ہوا. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ، ان کو پیشنٹ کو لاؤ. وہ امیر کو سلایا. جہاں سانپ نے ڈسا تھا حضرت ابو سعید خدری نے اپنا ہاتھ رکھا. کیا پڑھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حدیث میں ابو سعید خدری سورہ فاتحہ مکمل کرے، وہ جس کو سانپ ڈسا تھا ایسا کھڑا ہو گیا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی وہ پاؤں میں نشان بھی نہیں تھا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ قرآن ہے، یہ سورہ شفا ہے. جہاں سارا میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. لے لیے بکرے، لے لیے کتنے 30-40 جتنے بھی ہوں گے، کہاں تک روایت میں آتا ہے، سب بکرے لے لیے. اپنی ٹیم کے پاس آئے، سب نے کہا کاٹو کاٹو بسم اللہ اللہ اکبر، بھوکے پیاسے. حضرت ابو سعید خدری نے کہا نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھی، بکرے لیے، پہلے اللہ کے رسول کو پوچھے تو صحیح کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس لیے کوئی کھائے گا نہیں، کوئی نظر بگاڑے گا نہیں. چلو سب بکروں کو لے کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پورا واقعہ سنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ بکرے سب ساتھیوں میں تقسیم کرو، میرا بھی حصہ لگا دینا. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صحیح ابو سعید، تم نے جو سورت پڑھی نا یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. تو یہ سورت بہت پیاری ہے. اور اس سے کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ لیکن کتنے کام کرنے کے؟ عبادت کس کے واسطے؟ مدد کس سے؟ اللہ. سیدھا راستہ کس سے مانگنے کا؟ اللہ. اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اور گندے لوگوں سے اور گندی چیزوں سے دور ہونے کا. تو یہ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے تیری نماز مکمل ہوگی اس سے پہلے اللہ کہہ دے گا قیامت میں یہ مجھے دیکھتا رہے گا، میں اسے دیکھتا رہوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. 5 کام کریں گے نا سورہ فاتحہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں، سورہ فاتحہ کے اندر ایک اور بات بتاؤں. ایک مرتبہ ایک صحابی، اب یہ صحابی کا نام بھی حضرت ابو سعید، لیکن وہ الگ، وہ جو قصہ یہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید بن معلہ. وہ حضرت ابو سعید خدری، یہ کون؟ حضرت ابو سعید بن معلہ. لیکن آپ یاد رکھو یہ بھی حضرت ابو سعید ہے. یہ ایسے مسجد میں آئے، بولو جیسے یہ اپنی مسجد ہے نا ویسے وہاں مسجد نبوی میں یہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ آئے اور آ کر سیدھے اللہ اکبر نفل نماز شروع کی. بولو کون سی نماز شروع کی؟ کیونکہ یہ آئے اور اللہ اکبر کہہ کے کون سی نماز شروع کی؟ نفل نماز شروع کر دی. کون صحابی کا نام لیا میں نے؟ حضرت ابو سعید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ حضرت ابو سعید مسجد میں آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا پڑھی اور اللہ اکبر. یعنی کون سی نماز شروع کر دی؟ نفل. اشراق ہوگی، چاشت ہوگی، کوئی بھی نماز ہوگی، اللہ اکبر کر کے شروع کیا. اچھا یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے. اللہ کے رسول نے وہاں سے اعلان کیا ابو سعید ادھر آؤ، یا ابا سعید، ابو سعید ادھر آؤ. اب حضرت ابو سعید کیسا آئیں گے؟ سنے تو صحیح مگر کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو نا کیا کر رہے ہیں؟ نماز توڑ کے تھوڑی جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی ابو سعید ادھر آؤ. حضرت ابو سعید کیسا جائیں گے؟ بولو پھر بولو کیا کر رہے؟ نفل نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی یا ابا سعید، ارے ابو سعید آؤ، تمہیں بلا رہا ہوں، تمہارے کان میں میری آواز جا رہی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نماز پوری ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوڑے دوڑے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ بلایا، آتے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول فی الصلاۃ، نماز پڑھ رہا تھا.
ہمارے نبی نے فرمایا جب نبی کی آواز آئے تو نماز توڑ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہو اور نبی کی آواز آئے تو مسئلہ ہے کہ نماز کو کیا کر دینے کا، کیونکہ نبی کی آواز پر جواب دینا فرض ہے، اور پڑھتا کون سی نماز ہے؟ نفل کو سائیڈ پہ اور فرض کی طرف چلا جا۔ اور اس پر اللہ نے آیت اتاری، بولو سبحان اللہ، اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میری آواز آ جائے یا میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے، اگر تم نفل پڑھتے ہو تو نفل بھی توڑنا ہوگا اور میرے نبی کی آواز پہ جانا ضروری ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو سعید تم آئے نہیں، 3 مرتبہ پکارا، کہا اللہ کے رسول نماز میں تھا، کہا نماز نفل تھی اور میری آواز پر لبیک کہنا ضروری تھا، آئندہ سے خیال کرنا کہ میری آواز آئے نفل نماز توڑ دینا اور میری بات پر لبیک کہہ دینا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے مسئلہ تو بتا دیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ابو سعید کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہوئے اور کہا دیکھو مسجد کا دروازہ دیکھو، کہاں دکھ رہا؟ کہا مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے آج میں تم کو وہ صورت بتاؤں گا جو سمجھو کہ قرآن کی سب سے بہترین صورت ہے، وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، اور یوں کہو کہ قیامت میں اللہ کا دیدار بھی اس کا، وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا۔ اچھا ہمارے نبی نے ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے، اب دروازہ آنے لگا، ہمارے نبی کچھ بول ہی نہیں رہے، دروازے کے بالکل قریب حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے آپ بتاؤ گے، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتا رہا ہوں، یہ سمجھو کہ قرآن ایک پلے میں، یہ سورت ایک پلے میں، دونوں کو کرو تو دونوں کا وزن برابر ہو جائے گا۔ کون سی سورت پڑھو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولو آمین۔ تو میرے پیارو یہ سورت ہمارے نبی نے فرمایا ھذا هو السبع المثانی الذی اوتیتہ القرآن، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے پیاری سورت بتاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہی وہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اور ایک طرف میرا قرآن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہو گیا یہ وہ 7 آیتیں ہیں، پڑھتا جا قرآن کا ثواب لیتا جا، بولو سبحان اللہ۔ اور اس میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مطلب دنیا میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی، آخرت میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی، اور سب باتوں پر عمل کر لے گا تو قیامت میں اللہ ہمیں دیکھتا ہوگا، ہم اللہ کو دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ، بولو کون؟ کرنے دھرنے والا کون؟ بلکہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں پھر ہم سورہ فاتحہ سے آگے والی بات پہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے، اتنے میں تو آسمان پہ ایک آواز آئی، دھاڑ سی آواز آئی، یعنی حضرت جبرائیل بھی یوں دیکھنے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا، آواز کس کی آئی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کھلا نہیں تھا، بولو سبحان اللہ۔ آسمان کے بہت دروازے ہیں، اس میں آج ایک دروازہ کھلا جو کبھی کھلا نہیں تھا، اور ایک فرشتہ اس میں سے آ رہا ہے جو آج تک کبھی زمین پر آیا نہیں ہے۔ دروازہ بھی پہلی مرتبہ اور فرشتہ بھی بولو پہلی مرتبہ۔ تو وہ فرشتے آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، سلام علیکم السلام۔ وہ فرشتہ بھی کہتے ہیں دروازے سے آیا ہوں، پہلی مرتبہ کھلا ہے اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے کی وجہ کیوں آئے ہو؟ کہا 2 نور لے کر آیا ہوں، اللہ نے 2 نور بھیجے ہیں اور آپ کی امت پڑھتی رہے گی، اللہ چین سکون عطا کرتا رہے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے 2 نور لے کر آئے؟ تو پہلا نور تو وہی، بولو سورہ
فاتحہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے لیکن آپ سب کو یاد ہے، بولو پہلا نور کیا؟ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول میں 2 نور لے کر آیا ہوں اور یہ پڑھتے جاؤ گے، آپ کو چین سکون، آپ کی امت کو آرام ہی آرام ملتا جائے گا۔ پہلا نور بولو سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا جب میت کو دفن کرتے ہیں اور اس پر مٹی برابر کرتے ہیں، پھر کوئی مولانا کو بلاتے ہیں، وہ کیا کرتا؟ ایک طرف آ کر کیا پڑھتا؟ سورہ فاتحہ سے مفلحون تک پڑھتا ہے، اور دوسری طرف آ کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے۔ یعنی کہنے والا یہ کہہ کر جاتا ہے، ایک قبر میں سونے والے آرام کرنا، جاتے جاتے 2 نور اللہ کے میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ ساری دنیا سمجھتی ہوگی قبر میں اندھیرا ہوگا، ہم وہ 2 نور دے کر گئے ہیں، جو دنیا میں اجالا نہیں ہوگا وہ قبر میں اجالا ہوگا۔ تو میرے پیارو، یہ سورہ فاتحہ، ہاں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے بہت ساری کتابیں آئی۔ بولو آسمان سے بہت ساری، کتنی آسمان سے کتابیں آئی؟ 104۔ کتنی کتابیں آئی؟ ہاں سینچری ہو گئی کتابوں میں، 104، لیکن بڑی بڑی 4، اس لیے ہم کو یہی پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل، اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن۔ ہم کو 4 بتایا جاتا ہے، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری، جس کو قرآن کریم نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم پر بھی کچھ صحیفے اترے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوتا، ورنہ 104 کتابیں اتری ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ حضرت موسیٰ کی تورات کو لے لو، حضرت داؤد کی زبور کو لے لو، حضرت عیسیٰ کی انجیل کو لے لو، مجھے جو سورہ فاتحہ ملی ہے ایسی بہترین سورت کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اب سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہوگا، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے